From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، قوم کی امید بڑی جلدی بن جاتی ہے اور بڑی آسانی سے یہ ظالم توڑ دیتے ہیں۔ عاصم منیر کے ایک بیان نے، جو بڑا مبہم سا بیان ہے، اس پہ لوگوں نے امید باندھ لی ہے کہ شاید اب یہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور اب وہ ساتھ مل کر چلنے کی، کام کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو ذرا آپ کو گہرائی میں اتر کے سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، ان کا ٹارگٹ وہی ہے جو پہلے تھا، عمران خان سے جان چھڑانی۔ ابھی صرف اسٹریٹجی بدلی ہے، ٹارگٹ نہیں بدلا ہے انہوں نے۔ ٹارگٹ ان کا وہی ہے، پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کرنا، عمران کو خراب کر کے ان کی سطح پہ لے آنا، نواز شریف زرداری کی اور اس سے جان چھڑانے۔ ٹارگٹ ان کا یہی ہے۔ اس بیان کے ذریعے صرف ان کی اسٹریٹجی تھوڑی سی بدلتی ہوئی نظر آ رہی۔ کیوں؟ وہ جان گئے، وہ مان گئے کہ وہ عمران کو ہلا نہیں سکتے، وہ اپنی پوزیشن سے نہیں لے گا، وہ کوئی سودے بازی کرنے والا کردار ہی نہیں، اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا۔ تو اب انہوں نے اور زیادہ مکاری کا کمبل اوڑھا ہے، لیکن وہ کمبل ہوتا بڑا چھوٹا ہے مکاری کا۔ سر کو ڈھانپو تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کو ڈھانپو تو سر کھل جاتا ہے۔ اب ان کے اس بیان کو ذرا آج کل ایک دوست نے کہا آپ نے ذکر کیا لیکن اور زیادہ تفصیل سے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ اچھا دیکھیے، ان کی یہ خواہش کہ کسی طریقے سے ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جائے عمران خان کو، اور بہانہ یہ کیا جائے کہ ہم وہاں آ کے نا آپ سے ڈائریکٹ بات کریں گے، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو یہ لالی پاپ اس نے لیا نہیں ان کا۔ اور جو لوگ اس طرف اشارہ دے رہے تھے کہ بھئی یہ تو دیکھنا تھوڑا سا گیو اپ آپ بھی کریں اور یہ کریں، یہ سب ان کے ساتھی ہیں، ان کے نظریے کے ساتھی ہیں یہ لوگ، جو یہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا آپ کو بھی لچک دکھانی چاہیے۔ یہ لچک نہیں ہے، یہ ٹوٹل ڈیزاسٹر کی طرف اس کو لے جانا چاہتے تھے کہ ایک دفعہ یہ وہاں جائیں اور ہم تاثر یہ پھیلا دیں کہ گئے ہیں تو یقیناً کوئی ڈیل ہوئی ہوگی نا بھائی، جو بنی گالہ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے مذاکرات کریں۔ تو عمران نے ان کی اس چال کو ناکام بنا دیا۔ اچھا، اب دوسرا ان کے اسٹیٹمنٹ کا جو ایک حصہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئیے ہم سب مل کر کام کریں۔ یہ مل کر جو کام کرنے کی بات ہے نا، اس کو گہرائی میں جا کے ذرا دیکھیے، اپنے میگنیفائنگ گلاس لگا کے دیکھیے یہ کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ قومی حکومت کی تشکیل دے دیں، آئیے مل کر کام کریں۔ یہی ٹارگٹ میسج پہلے بھی بھیجا تھا کہ آؤ قومی حکومت میں شامل ہو جاؤ۔ کیوں شامل ہو جائیں؟ تم نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے، مینڈیٹ واپس کیجئے۔ تم نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، میسیکر کیا ہے، تاریخ گواہ ہے، اس پہ معافی مانگیے۔ 26ویں ترمیم کرا کے تم نے عدلیہ کو 5 کر دے، اس کے بخی ادھیڑ دیے عدلیہ کے۔ اپنی پسند کے ججز جو ہے وہ تم نے لگانے شروع کیے۔ ابھی الیکشن ٹریبیونل میں کیا کیا انہوں نے؟ اپنی پسند کے ججز وہاں پہ لگائے، ان کی تنخواہیں بڑھا دی۔ اب بتائیے وہ کیا کام کریں گے؟ جو یہ کہیں گے وہ یہ کام کریں گے۔ کام سارے یہ وہ کر رہے ہیں۔ بیان ان کا یہ ہے کہ آئیے مل کر ساتھ چلیں، مل کر ساتھ چلیں ایٹ واٹ کاسٹ۔ کس بنیاد پہ تم یہ بات کر رہے ہو؟ تم نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ قوم مجھے معاف کر دے، میں نے مینڈیٹ چوری کرایا، میں نے 9 مئی کا واقعہ کیا، میں نے سانحہ 26 نومبر کا کیا، اتنے لوگ میں نے مار دیے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو پھر کہتے کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں نا آؤ مل جل کے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور اب قوم کو چاہیے کہ وہ بھی ان کو معاف کریں اور آئیے ہم آگے بڑھیں۔ ایسا ہونا چاہیے نا، فیئر بات تو یہ ہے۔ آپ کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے ہاں تو صرف یہ فکر ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ٹریپ کرو۔ اچھا، اب عمران کے سپاہیوں کا بھی یہ کام ہے
کہ وہ بھی اس بات کو بیٹھ کے سوچیں، غور و فکر کریں اور عمران تک اپنے خیالات پہنچائیں کہ دیکھیے اب یہ کس روپ میں آ رہا ہے قاتل، کئی روپ میں ہے قاتل۔ دیکھیے الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پہ ان کی کارروائی جاری ہے، اور اس کے لیے کیا قبیح، گندی، گھٹیا، چھوٹی حرکت کی جا رہی ہے جو ابھی تک سننے میں آیا ہے، واضح ہوگی تو پھر تفصیل سے بات کریں گے، ابھی اس پہ تفصیل سے بات نہیں کرتے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بدنام زمانہ ڈونٹ، جو تاریخ میں دھبا، اس کو الیکشن کمشنر بنوانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ تاکہ وہ کس قدر دیدہ دلیری سے بہائی کے کام کرتے ہیں وہ صاحب۔ یہ سارے کام آپ کروا رہے ہیں، جال بچھا رہے ہیں، باریک کام جاری ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں آئیے ہم سب مل کر ساتھ چلیں، تمہارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم تمہارے ساتھ چلیں، جس کا مقصد ہمارا گلا دبانا ہے، عوام کا گلا دبانا ہے۔ عوام اب اتنی باشعور ہو گئی ہے کہ وہ یہ بات سمجھتی ہے، اور سمجھنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اچھا، تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ صاحبوں، اس تحریک کو میں ایک عجب انداز میں دیکھ رہا ہوں کہ سوائے عمران خان کے اس پارٹی میں ایک آدمی بھی نہیں ایسا جو واضح طور پہ سیاسی حکمت عملی کو سمجھ سکے۔ دیکھیے ایسی تحریکوں میں دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نمبر 1، آپ کا ٹارگٹ بالکل واضح ہونا چاہیے، ہر وقت آپ کی نگاہ میں ہونا چاہیے، اور مخالفین سے جب بھی نیگوسیشن کریں تو واضح انداز میں بات کریں، آپ کے سلوگن بالکل واضح ہونے چاہیے۔ ٹارگٹ آپ کا کیا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب ہوتا ہے محتاج رہتے ہیں، اب وہ بھائی بتائیں گے جیل سے تو پھر ہم یہ کام کریں گے، ورنہ خود کچھ نہیں کریں گے۔ دیکھیے آپ کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے تھی کہ مسلسل چھوٹے بڑے احتجاج، جلسے، جلوس نکالتے رہتے، ٹھیک ہے، ان کی رفتار کو مدھم نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ آپ نے تو 26 نومبر جیسے واقعے کو بھی صحیح انداز سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس تحریک میں لوگ جو ہیں اپنی طرف سے کوئی ایفرٹس نہیں کرتے، بس ایک کام کرتے ہیں، وہ جو شروع سے میں کرٹیسائز کرتا آیا ہوں، آئیے پریس کانفرنس کر لیں۔ بھائی پریس کانفرنس از ناٹ گڈ انف مائی فرینڈ، یو ہیو ٹو ڈو مور دین دیٹ۔ اس طرف دماغ ہی نہیں جاتا۔ پھر ایک بدنصیبی عمران خان کے حصے میں یہ آئی کہ اس تحریک میں کچھ کریلے کچے ہیں، کچھ نیم چڑھے ہیں، کوئی حسین سے بھی محبت رکھتا ہے، یزید کو بھی سلام کرتا ہے، کسی کا پتہ نہیں چل پاتا، کوئی ویسے تو بڑی تقریریں کرتا ہے اور آج کل بالکل غائب ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمران خان جیل میں رہتے ہوئے تو ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ یہ تو جو باہر ان کے فیتھفل لوگ ہیں، ان کا کام ہے، جن میں چند لوگ ماشاءاللہ اچھا بھی کام کر رہے ہیں، وہ اس کی طرف توجہ بھی دلاتے ہیں، اور توجہ دلانی چاہیے۔ دیکھیے 26 نومبر کا جو سانحہ ہے وہ بہت بڑا تاریخی سانحہ ہے، جس کو کتابوں میں پڑھایا جائے گا رہتی دنیا تک کہ پاکستان میں یہ ہوا تھا۔ اس ٹیم نے اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس کو جاری رکھیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھا سکوں۔ جو 26 نومبر کا قتل عام تھا، تحریک انصاف تھوڑی سائیڈ لائن ہو رہی تھی، لیکن جب عمران خان نے زور دیا اب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تحریک انصاف کی لائیو ٹرانسمیشن ہوئی ہیں جس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہیں۔ وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ اصل میں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ناظرین، ایک شخص یہ بھی آ کر حیران کن طور پر بتا رہا ہے کہ 1 منٹ میں 5 بندوں کو گولیاں ماری گئی، 1 منٹ میں 5 بندوں کو گولیاں ماری گئی۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، اور کہتا ہے سنائپر نے مجھے شوٹ کیا، میرے سارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی دیکھ۔ مجھے 3:30 بجے گولی لگی تو میں ہوش آواز میں تھا، مجھ سے خون بہ رہی تھی، میں شدید زخمی تھا، ابھی بھی میرے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ تو میں جو ہے مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھایا گیا، جب مجھے پیمز اسپتال لے کے گیا تو پیمز اسپتال بند تھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہاں کے سٹاف کے جاؤ بند ہے، پیمز اسپتال دن کو بند تھا۔ ہمارے بہت سے ساتھی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کی موت واقع ہوئی، ٹھیک ہے نا سر۔ میں نے تو اپنے رومال سے اپنے منہ کو ڈانپ لیا تھا، مطلب جو ہے نا زیادہ خون نہ بہے۔
ورنہ میرے بھی جو ہے نا اس نے کام تمام کیا تھا ان ظالموں نے. تو مجھے وہاں لے کے گیا موٹر سائیکل پہ, وہاں جو وہ کہہ رہے تھے کہ اسپتال بند ہے, پھر مجھے پورے کلینک لے کے آیا. جب ایک شخص نے یہ بھی بتایا, اور یہ قیامت تھی جو اس رات کو گزری ہے, قیامت تھی گزری, اس نے کہا کہ مجھے سر پر گولی ماری گئی, سر پر اوپر سے شوٹ کیا گیا اور مجھے سر پر گولی ماری گئی ہے اور میں اس کے بعد مفلوج ہو گیا ہوں. یہ بھی سن لیں. تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر, تو جس طرح اس کو گرا ہے وہ اس کو میں نے دیکھا ہے, اس کے نیچے میں کھڑا تھا, لیکن وہ مجھے پتہ یہ نہیں چلا کہ وہ زمین پہ گرا یا نہیں. اسی دوران مجھے گولی لگائی, سیدھا ہیڈ پہ مارا ہے, لیکن پتہ نہیں میں ہلا ہوں تو تھوڑا کلاس ہو گیا. تو پھر 2 بندے تھے موٹر سائیکل پہ, مجھے اٹھائے اسپتال لے کے گئے, ادھر اسپتال کے باہر چھوڑا ہے, اس کو پولیس نے گرفتار کیے. اور پھر کشمیر کا کوئی بندہ تھا, اس نے میرا ذمہ داری لیا ہے آپریشن کا, تو پھر میرا آپریشن ہو گیا ادھر. اچھا خالد بھائی, گولی کہاں سے چلی تھی؟ مطلب کسی نے سامنے سے آ کے مارا یا کہیں اوپر سے, کہاں سے لگی گولی؟ نہیں سر, اوپر سے مارا ہے, اوپر سے. اوپر سے. اور گولی لگی کہاں پر؟ گولی ادھر لگی ہے سر, ہیڈ پہ اوپر. زخم تو ابھی ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن میرا جسم جو ہے وہ پیرالائز ہے, دونوں پیر بھی کام نہیں کر رہے اور ایک ہاتھ بھی نہیں کر رہے. ناظرین کچھ یہ ویڈیو ہم نے سہراب برکات کی سیاست.p کے, بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ, تو ان کے اس سے لی ہے, ان کے رائٹس ہیں اس کے, ان سے اٹھائی ہے ہم نے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کیسا کیسا ظلم و ستم یہ کر رہے ہیں, انہوں نے کیا ہے. آج بھی ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ آئیے مل کر کام کریں, اور دوسری طرف جو ہے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے, اس سینیٹر کو سینٹ کے اجلاس میں نہیں جانے دے رہے ہیں آپ. یار کوئی ان سے جا کے پوچھے, اگر تمہارے اندر کوئی خاندانی خون کے 2 قطرے ہیں, شرافت کا ایک ٹکڑا بھی ہے تو بتاؤ. وہ بے قصور ڈاکٹر یاسمین راشد, تم نے اتنے عرصے سے, جن کی ویڈیو موجود ہے, جو باہر کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کوئی اندر نہ جائے, جب وہ کچھ پتھرا ہو رہا تھا اس گھر پہ, کیا ہے کور کمانڈر کے, ان کا ثبوت موجود. اب وہ کینسر کی مریضہ, کوئی وہ دہشت گرد نہیں, کچھ نہیں. تم نے بغیر کسی ثبوت کے اتنے عرصے سے انہیں بند کر رکھا ہے, اور دوسری طرف کہتے ہیں آپ مل کر کام کریں, مل کر ساتھ چلیں اور ملک کو بہتر کریں. یعنی تمہارے جو غلط ٹارگٹ ہیں ان کے اچیومنٹ میں ہم تمہارا ساتھ دیں, یہ چاہتے ہیں آپ. ایسا نہیں ہونے دیجیے گا, ان کے ٹریپ میں نہیں آئیے. میں پھر کہتا ہوں, انہوں نے ٹارگٹ نہیں بدلا ہے, صرف اپنی اسٹریٹجی, طریقہ کار بدلا ہے کہ اب میٹھی زبان کر کے ایسے لے کے چلو. اب اس کے بعد یہ کہیں گے ملک کو ضرورت پڑ گئی ہے, افغانستان سے جنگ کی صورتحال ہے, بھارت نے دھمکی دے دی ہے, آپ محب وطن اگر ہیں تو ساتھ آئیے. یہ ڈرامہ یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں, اور جرنیلوں کی زبان پہ کبھی بھروسہ مت کیجیے گا. خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ضیاء الحق نے وعدہ کیا تھا کہ بھٹو کو نہیں پھانسی دیں گے, اور دی. ان کی کبھی کسی بات کا جس نے آج تک اعتبار کیا وہ مارا گیا ہے. تو برائے مہربانی اپنا کام جاری رکھیے. 26 مئی کے واقعات جو ہیں ان کو عوام کے سامنے پیش کرتے رہیے, ان کی چالوں کو سمجھیے اور واضح طور پر ان کو عوام کے سامنے پیش کیجیے کہ دیکھیے انہوں نے اسٹریٹجی, طریقہ کار بدلا ہے. ٹارگٹ آج بھی عمران خان اس کی جماعت ہے. جی اگر آپ مجھ سے وہ کرتے ہیں, آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں, تو برائے مہربانی اس کو پاکستان کے حق کے لیے, بہتری کے لیے شیئر کیجیے گا, اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.